السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہائے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں دوستو آپ کا اپنا لقمان اعظمی۔ تو آج دوستو ہم لوگ ریئیکشن دینے والے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی اسپیچ پر، جو کہ بہت ہی بڑے اسکالر ہیں۔ تو ہمارے ایک سکھ بھائی نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا کہ کیا جنت میں صرف مسلمان جائیں گے، یا جنت میں جانے کے لیے مسلمان کا ہونا شرط ہے، یا مسلمان جو بھی ہو صرف مسلمان ہو وہ جنت میں جائے گا یا نہیں، یا پھر اور لوگ بھی جا سکتے ہیں۔ اس بھائی کے سوال کے اعتبار سے یہی لگتا ہے۔ تو اس کا جواب ڈاکٹر ذاکر نائک نے دوستو کتنی ہی سمجھداری سے اور بہت ہی بہترین طریقے سے جواب دیا ہے دوستو۔ تو چلیے دوستو سنتے ہیں۔ جی ست شری اکال، السلام علیکم۔ میرا ڈاکٹر صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے یا مسلمان ہی جنت میں جا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کا سوال ہے کہ جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، صرف مسلمان جنت میں جائیں گے؟ صرف اپنے آپ کو مسلمان بولنا جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ جس طریقے سے میں نے میرے تقریر میں کہا، جنت میں جانے کے لیے 4 چیز کی ضرورت ہے۔ سورہ العصر سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 2 3، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھاتے اور کہتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے۔ صرف وہ لوگ بچ جائیں گے جو لوگ کے پاس یہ 4 چیزیں۔ نمبر 1 ایمان۔ تو صرف مسلمان بولنا ضروری نہیں ہے اور مسلمان بولنا کافی نہیں ہے، آپ کے پاس نمبر 1 ہونا چاہیے ایمان۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور باقی چیز پہ ایمان ہے، یہ ایک پوائنٹ پورا ہوتا ہے۔ نمبر 2 اچھے اعمال، عمل صالحات۔ نمبر 3 وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق کی طرف بلانا۔ اور نمبر 4 وتواصوا بالصبر، لوگوں کو صبر کی طرف بلانا۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو آدمی، جو انسان اللہ کے علاوہ دوسرے اور کی عبادت کرتا ہے وہ غلط ہے، وہ جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ اور یہ سارے کتابوں میں لکھا ہے، ساری مذہبی کتابوں میں، چاہے بائبل ہو، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو، نیو ٹیسٹمنٹ ہو، دھما پڑھ ہو، بدھسٹ کی کتاب ہو، وید ہو، سارے میں لکھے ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے گرو گرنتھ صاحب آپ پڑھیں گے، اس کے اندر سب سے پہلا والیوم، سب سے پہلا جلد، سب سے پہلا چیپٹر، سب سے پہلا ورس کو کہتے ہیں جاپو جی، اسے کہتے ہیں جاپو جی۔ اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے، نہ اس خدا کی شروعات ہے نہ انت ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے یہ ملتا جلتا ہے سورہ اخلاص کے ساتھ۔ آپ اگر سکھ کی کتاب پڑھیں گے اس میں لکھا ہے 2 قسم، اومکارا، ایک اومکارا، ایشور کا مینیفیسٹ فارم، ان مینیفیسٹ فارم۔ ہاں کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ کون سے مائک پہ؟ میں اسکرین پہ دیکھ سکتا ہوں، مائک کون سے مائک کے اوپر ہے؟ ہلو، یہ آن کیجیے گا سر۔ کون سے مائک کے اوپر؟ لیفٹ؟ ہلو، میں بھائی صاحب کو اسکرین پہ دیکھ سکتا ہوں، مائک 1 پہ۔ جی لیفٹ کے اوپر، کیونکہ اندھیرا ہے تو مجھے دکھ رہا نہیں۔ اچھا، تو اگر آپ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا کے کئی نام ہیں، رائٹ،
کہا جاتا ہے ستہ نامہ، ہولی نیم، پروردگار. جی پروردگار بھی ایک نام ہے آپ کی کتاب میں، ہاں کہ نہیں؟ پروردگار، جی جی ستہ نامہ، خالق، ملتا جلتا ہے. واحد گرو. واحد گرو. لیکن اگر آپ عمل کریں گے، اگر آپ شرک نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اگر آپ کی کتاب میں اکثر یہ بات ہوتا ہے کہ جو اپنی مذہبی کتاب میں لکھا ہے اکثر لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے، اور یہ بات مسلمانوں میں بھی ہے. مسلمانوں کی کتاب میں لکھا ہے شرک مت کرو، پھر بھی ہم دیکھیں گے کچھ مسلمان شرک کرتے. تو اگر قرآن میں لکھا ہے شرک مت کرو اور آپ شرک کریں گے اور کہیں گے میں مسلمان ہوں تو جنت میں نہیں جائیں گے. آپ سمجھ رہے بھائی صاحب؟ تو اسی طریقے سے آپ اگر شرک نہیں کہیں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اور آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانیں گے، اچھے اعمال کریں گے اور لوگ کو حق کی طرف بلائیں گے اور لوگ کو صبر کی طرف بلائیں گے، تو آپ بھی جنت جائیں گے. رائٹ. تو جیسا کہ دوستو آپ نے ویڈیو دیکھی کمپلیٹ، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کتنی ہی بہترین طریقے سے ہمارے سکھ بھائی کو جواب دیا. خیر ایک دوستو مطلب یہی ہے کہ صرف مسلمان کا ہونا ہی ضروری نہیں ہے، مسلمان کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ان میں ہونی چاہیے، تب وہ جنت میں جائے گا. آج کے ٹائم پہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف مسلمان ہو جا رہے ہیں لیکن مسلمان جیسا کوئی کام بھی نہیں کر رہے ہیں. تو دوستو ایسے لوگ بھائی جنت میں نہیں جائیں گے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں وہ جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے، لیکن ان کی یہ چیزیں بتائی گئی کہ دوستو اگر یہ چیزیں کر رہے ہیں تو پھر بھائی وہ گناہ گار ہے، کیونکہ اسلام میں سب سے بڑا دوستو شرک ہے. آج کے مسلمان تھوڑی تھوڑی بات پہ نہ انجانے میں بھی شرک ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ کھلے عام بھی کرتے ہیں، کیونکہ بھائی اسلام میں سب سے بڑا گناہ اگر کوئی مانا گیا ہے تو وہ شرک ہے. شرک کو اللہ پاک کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. بھائی دوستو شرک کی معافی نہیں ہو سکتی، ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے لیکن شرک کی معافی نہیں ہو سکتی. تو اللہ پاک ہم سب کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے جس طرح مسلمان ہے اس طرح سے مسلمان بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور پیارا سا کمنٹ کیجیے گا. تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.